ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھو آج کو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو۔ درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمہید پر پیدائش نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس معشوق حقیقی نے جو بہت سے بے نام و نشان حجابوں میں پردہ نشین اور بے انتہا عدم نما پردوں میں حجلہ وجی تھا، یہ چاہا کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جس میں اپنے حسن و جمال و قدرت کے گوناگو جلوے اور کمال ادا و ناز و عظمت کے وہ کرشمے دیکھوں تو اس وقت یہ نورانی خیال بے شکل آئینہ روبرو ہوا، یعنی آئینہ ذات حق نے رکھا پر روبرو، تو اسی شکل کا دوسرا ہو گیا عکس ذات الہی تھا، آئینے میں نام اس عکس کا مصطفیٰ ہو گیا۔ ایسی صورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہو، آپ پر حسن کا خاتمہ ہو گیا ہے، اسی ایک مثال سے سب مثالیں، جس سے روشن زمیں تا آسماں ہو گیا۔ تفصیل اس کی ارباب خبر اور اصحاب معرفت یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا سب سے پہلا جلوہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی خلاق مطلق نے تمام کائنات اور جملہ موجودات سے 1,06,70,000 برس پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا۔ حضرت ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ اس نور سے اللہ پاک نے فرمایا، کونی محمدًا فصارت عمودًا من نور الی آخرہ، یعنی اس نور سے فرمایا کہ اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جا، بس وہ ایک نور کا ستون ہو گیا اور بلند ہوا کہ حجاب عظمت تک پہنچ گیا، پھر سجدہ کیا اور الحمدللہ کہا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی واسطے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور تیرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور تجھ سے خلق کی ابتدا اور پیغمبروں کی انتہا کروں گا۔ پھر اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، بعض نے لکھا ہے کہ اس کے 10 حصے ہیں، جن سے عرش و کرسی، لوح و قلم، چاند و ستارے اور فرشتے، جنت دوزخ، زمین و آسمان، شجر و حجر، جمیع مخلوقات اور تمام موجودات بنے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ کونی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہو جا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب میرا۔ یہ سن کر نور محمدی شاد ہوا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائبس کی شکل میں پیدا کیا اور ہری زمرد کی قندیل میں رکھ کر شجر الیقین میں لٹکا دیا۔
تو ہزاروں برس تک عبادت معبود عالم تجرد میں مشغول رہا۔ پھر حق تعالیٰ نے آئینہ پیدا کر کے اس تابوت کے مقابل کیا۔ جس وقت اس تابوت نے اپنی بے مثال صورت آئینے میں دیکھی، جو نہایت شکیل و جمیل تھی، اتنا خوش ہوا کہ وجد میں آ گیا اور جھوما اور سر سجدہ معبود میں رکھ کر 5 بار سبحان اللہ ربی الاعلیٰ کہا۔ اسی وجہ سے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ پھر اللہ جل شانہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت میں مشغول فرمایا کہ فطاف نور محمد بالعرش قبل آدم ب50 ألف عماد ويقول الحمد للہ۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے 50,000 برس پہلے عرش مجید کے طواف میں مشغول رہا اور الحمدللہ کہتا تھا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نہایت خوش ہوا اور فرمایا کہ اے حبیب، جس طرح سب رسولوں پر تم کو فضیلت ہے، اسی طرح تمہاری امت کو تمام امتوں پر فضیلت اور بزرگی دوں گا اور سب سے بہتر بناؤں گا اور طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ اور فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ کہہ دو بنی اسرائیل سے کہ جو کوئی مجھ سے محمد کا منکر ہو کر ملاقات کرے گا تو میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اپنے نزدیک میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بزرگ پیدا نہیں کیا، اور زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے اس کا نام اپنے نام سے ملا کر عرش پر لکھا، اور اس کی امت کے بعثت میں داخل ہونے سے پہلے اور مخلوقات پر بعثت کو حرام کیا۔ فرمایا اس کی امت کون کون ہے؟ فرمایا بڑے حمد کرنے والے ہوں گے، دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے، اور میں ان کا تھوڑا سا عمل بہت قبول کروں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدا بند، اس امت کا تو مجھے نبی بنا دے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، اس امت کا نبی تو میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ جب یہ عرض قبول نہ ہوئی تو درخواست کی کہ اچھا تو مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کر۔ اللہ سے کہتے تھے شامل مجھے کر اس میں۔ موسیٰ سے کوئی پوچھے رتبے تیری امت کے؟ فرمایا اللہ پاک نے یہ بھی نہ ہوگا، لیکن اے موسیٰ، میں تم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اکٹھا کروں گا۔ ظاہر ہے کہ